हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज एक बार फिर हम सईद नकवी साहब से मुलाकात कर रहे हैं। इस मुलाकात में बहुत सी वो बातें होती हैं जो गहराई से इंफॉर्मेशन आपको कहीं और नहीं मिलती। एक लंबा तजर्बा, दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों में 110 मुल्कों से ग्राउंड रिपोर्टिंग और बहुत बड़े बड़े अपने जमाने के पॉलिटिकल लीडर्स, बहुत अहम लोगों से मुलाकातें, इंटरव्यूज, वो सारे तजर्बे इसमें इकट्ठा होकर के आ जाते हैं। नकवी साहब खास तौर पर इस इलाके को भी बहुत ही नजदीक से देखा है। इजराइल फिलिस्तीन जंग जहां हो रही है और इजराइल के कई प्राइम मिनिस्टर से भी आपने इंटरव्यूज किए हैं, फिलिस्तीनी लीडर्स से भी मुलाकातें हुई हैं और इस पूरे इलाके में बहुत एक नेटवर्क है, बहुत लोग हैं जानने वाले, उनसे भी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। आज हम नकवी साहब से समझेंगे कि आखिर ये इजराइल के जरिए रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लीडर्स को जो मारने का सिलसिला है, क्या वाकईन इजराइल इस जंग से अमान पा सकता है? यानी क्या अपनी मर्जी की जंगबंदी थोप सकता है? दूसरे ये कि अभी पिछले दिनों हिजबुल्लाह के लीडर को भी शहीद किया गया। अब हमास के 2 लीडर, बड़े लीडर जा चुके इसी जंग के दौरान और कई कमांडर्स। क्या उसके बाद वहां कुछ हालात नॉर्मल होते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ हमास और जिहाद इस्लामी और हिजबुल्लाह ये कुछ ठंडे पड़ते नजर आ रहे हैं? क्या ईरान जो इन सारे ग्रुप्स को मदद करता है, मिलिट्री एडवाइजर्स भी पहुंचते हैं बेरूत और दमिश्क तक, क्या कुछ है? आगे क्या होने वाला है? चूंकि अब तक नकवी साहब ने जो हमें मुसलसल बातें बताई हैं वो बहुत ही सटीक भी उतरी हैं और हमेशा आप यूक्रेन जंग को और इस जंग को जोड़ करके भी देखते हैं। इस दुनिया में क्या ये बैलेंस ऑफ पावर बदल गया? आगे क्या होगा? अमेरिका और इजराइल में क्या बहुत ज्यादा घबराहट है? क्या कुछ है? ये सब हम समझेंगे। नकवी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। ये एक और सानेहा हो गया, एक और बड़ा लीडर चला गया, ऐसा कि वो लड़ते हुए बाकायदा आखिर में राइफल के साथ, हथियार के साथ, 2 उसके साथ मुहाफिज, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो शायद टनल्स में छुपा हुआ है, ना मालूम कहां है। और अब इजरायली भी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल इत्तेफाकी तौर पर हुआ, हमें भी अंदाज नहीं था कि यहां याहिया सिनवर होंगे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? यही कि जो एक प्रोपेगेंडा एक तरफ और रियलिटी जब सामने आई तो दूध दूध हो गया, पानी पानी हो गया। ये था कि साहब वो छुपा हुआ है और टनल में बैठा रहता है और वो महज हमारे हॉस्टेजेस के बीच में है और अगर हम हॉस्टेजेस को लेने के लिए जाएंगे तो ये उसके पास बम बहुत सारे हैं, वो दाग देगा वगैरह वगैरह। यानी ये इमेज बना रखी थी, बुर्का ओढ़े हुए बैठा हुआ वगैरह वगैरह। और जनाब जो तस्वीर आई वो जंग में बाकायदा एक हाथ उसका फोड़ा हुआ है, उसके बाद भी वो क्लैशनिकॉफ के ऊपर अपने दुश्मनों से और एक ड्रोन अंदर आ जाता है और हाथ उठाता है उसकी तरफ। तो एक अजीब और गरीब ये इसका नतीजा ये है, इस एक इमेज के 2 असरात हुए। क्या? एक तो पूरी इस्लामिक वर्ल्ड में लोगों ने एक लीडर को जंग में आगे लड़ते हुए मरते हुए देखा। उसका एक जाहिर है, एक पहलू इश्तियाल का है, दूसरा ये कि गुस्से का है और एडमिरेशन का। हीरो जिसको कहते हैं कि अब आइकॉन बन गया वो तमाम, जहां उसकी तस्वीरें भी आई हैं, हर जगह, हम यहाँ पे भी सोशल मीडिया में मौजूद है। लेकिन वेस्टर्न मीडिया इस पहलू को दबाता है और अरबी ममालिक इसको कैसे, इस तरह की तस्वीर को कैसे पेश करते हैं।
یہ ایک بہت اہم پہلو پہ ہم لوگوں کو ایک نظر رکھنا چاہیے کہ ابھی تک تو یہ جہاں جو دائرہ ہے جنگ کا، جس میں کی ریزسٹنس فورسز ہیں، جس میں کی حزب اللہ ہے، حماس ہے، حزب الشادی ہے، اور ہوتیز ہیں، اور جو سیرین ریزسٹنس ہے، یہ سب ایک مل کے کوآرڈینیٹ کر کے اپنا ایکشن کر رہے ہیں حق میں. یہ بھی بڑا اہم بات ہے، حق میں کس کے لیے؟ یہ سب کے سب جان کیوں دے رہے ہیں؟ تاکہ یہ غزہ میں جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے اس کے خلاف. تو یہ اچھا، ویسٹ میں کیا اڑایا جاتا تھا کہ صاحب یہ تو ایک ایکسس، شیعہ ایکسس ہے. انہوں نے ایک بنائی تھی شیعہ ایکسس اور سنی ایکسس، وہ 2011-12 تک ہی چلی کہ اچھا، لیکن یہ تو سب کے سب جان دے رہے ہیں. ایک طرف تو ہاں شیعہ ہیں، ایک کچھ اثنا عشری ہیں، کچھ زیدی شیعہ ہیں، کچھ علوی ہیں، ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کہہ لیجئے. لیکن دوسری طرف سے بالکل سنی، ٹرو بلو سنی، اخوان المسلمین اور مسلم بردرہڈ کے ہیں، جن سے کہ ان کا نطفہ ملتا ہے ہمارے حماس کا. ان کے لیے یہ سب شیعہ فورسز جو لڑ رہی ہیں، یہ ویسٹرن میڈیا اس بات کو چھپاتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی اپنی انک ڈرائی نہیں کرنا چاہتا اس کہانی پر، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی ہے کہ آخر میں پھر ہم اس کو یوں بڑھائیں گے کہ یہ ایک سنی ورلڈ ہے اور ایک شیعہ ورلڈ ہے. حالانکہ وہ سب ختم ہو گیا. رہا جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ جن کو کہ ویسٹرن ورلڈ ماڈریٹ ریجیمز کہتا ہے، ابھی عجیب ورڈ ہے، یعنی جو ہاتھ قلم کر دے سٹی اسکوائر میں وہ ماڈریٹ ہے. لیکن ماڈریٹ کا مطلب ویسٹ کی نظر میں وہ ہے جو کہ اسرائیل کو ٹالریٹ کرے، جو کہ اسرائیل کے حق میں بات کرے. جو اس کے خلاف بات کرے وہ ٹیررسٹ ہے، وہ یہ ایکسٹریمسٹ ہے، وغیرہ وغیرہ. ان ریاض میں، ابوظہبی میں، عمان میں، قاہرہ میں، یہاں کیا حالات ہو رہے ہیں، یہ ان تصویروں کو یہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. عوام تو اپنے خاموشی سے سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہے ہیں، کہاں تک یہ سوشل میڈیا بھی بند ہیں ہمیں نہیں معلوم. بہت اہم کہانی ہے یہ کہ یہ سوشل کہاں یہ لوگ اپنے سوشل میڈیا پہ یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی سمپتھی ان کے ساتھ ہے، یعنی غازہ کے ساتھ ہے، یحییٰ سنور کے ساتھ ہے، ہر نصر اللہ کے ساتھ ہے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف ریجیمز پریشان ہیں. تو ان کا میڈیا کی طرف اگر آپ کاظمی صاحب ذرا نظر ڈالیں تو وہ میڈیا کیا کہہ رہا ہے، ان کا میڈیا کیا کہہ رہا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. میرے خیال میں 1987 کا معاملہ ہے، اور یہ کہ ریگن صاحب کو یہ ان کے دماغ میں یہ آیا کہ قذافی کو ایک لیسن سکھانا چاہیے، کیونکہ وہ ایکسٹریمسٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ فلسطینوں کے حق کی بات کرتا ہے. تو کیا ہوا، بنغازی اور ٹریپلی پہ ان دنوں کے بڑے بڑے جہاز آئے، انہوں نے بمباری کی. کیونکہ بہانہ کیا تھا؟ بہانہ یہ تھا کہ صاحب برلن کے ایک ڈسکوتھیک میں یہ بات، یہ چیٹر پکڑا گیا کہ قذافی صاحب جو ہیں وہ کچھ حرکت کرنے والے ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ حرکت کریں، یعنی کوٹ ان کوٹ ٹیررزم، ہم نے اٹیک کر دیا. کیا کہ بنغازی، اور اس میں قذافی کی بچی ماری گئی.
اتفاق کی بات یہ تھی کہ میں بھی اس دور میں وہاں پہنچ گیا. ان دنوں میں بہت موبائل تھا, کچھ زیادہ دوڑ دھوپ سکتا تھا, لہذا میں وہاں پہنچ گیا. اور میں نے وہاں اپنے جو سفارت خانے اور ہندوستان کے اور دوسرے نان الائنڈ کے فارن منسٹرز وہاں اکٹھا ہوئے تھے کمیسریٹ کرنے کے لیے قذافی سے. میں نے کسی طرح سے قذافی سے انٹرویو لے لیا, بہت اہم انٹرویو تھا صاحب. اچھا, اور یہ انٹرویو کسی طریقے سے میرے ایک دوست تھے راجن ابھیانکر روم ایمبیسی میں, انڈین ایمبیسی ان اٹلی روم میں, انہوں نے وہ اپنے ان کے بڑے تعلقات تھے اندر, کچھ ایسے بھی پروفیشنل ڈپلومیٹس ہوا کرتے تھے ہمارے, ان کے تعلقات تھے تمام میڈیا میں. تو میڈیا والے میرے پیچھے لگ گئے. لا ریپبلکا بہت بڑا اخبار ہے وہاں کا. تو جیسے ہی میں اترا ٹرپلی سے روم, معلوم ہے لوگ کھڑے میں کہ یہ دیجیے ہمیں. خیر میں نے کہا کوئی حرج نہیں ہے, میرے جو ہمارا جو دراصل فوکس تھا وہ ہندوستان تھا, لیکن ان کو دے دیا. یہاں سے مجھے جانا تھا عمان, عمان سے آنا تھا دہلی, کیونکہ میرے پاس رائل جارڈینین کا ٹکٹ تھا. تو اب میں نے ان کو دے دیا تھا. وہ بینر ہیڈ لائنز لا ریپبلکا میں اتنے بڑے حروف یہاں سے وہاں تک, یہ کہانی میرا ڈسکرپشن قذافی کا, اور وہاں سے اٹھا لیا لمان میں, یعنی دنیا میں یہ عالم ہے اور یہ سب ویسٹرن ممالک ہیں. اب میں پہنچا یہاں عمان, میں سمجھا کہ یہاں تو آگ لگی ہو. دیکھا چاروں طرف جونی رنگ رہی. میں کیا ہوا, کہ لگے یہاں کی حکومت نے وہ خبر بالکل یعنی ضائع کر دی, اس پہ بین لگا دیا. کیوں کہ اس دن اگر یہ چھپے گا تو لوگ جو ہیں وہ تو قذافی کے لیے ہیرو, قذافی ان کا ہیرو ہو جائے گا. بچی ماری گئی, اس کی بمباری ہوئی, اور تو یہ ہم نہیں چاہتے, سمپتھی ادھر نہ جائے. تو لوگوں کو ایسی افیم کھائے ہوئے پڑا رہنے دو, خبر ان کو نہ دو. یہی پورے جی سی سی ممالک میں یہی عالم تھا. اچھا, لیکن یہ تو تب تھا 1987. معلوم یہ ہوا کہ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے. یعنی ابھی بھی حالانکہ حالات بدلے ہیں. کہاں تک بدلے ہیں حالات؟ یہاں تک بدلے ہیں کہ یہ سب رجیمز یہ دیکھ رہی ہیں کہ جو مرکز تھا دنیا کا, یعنی جو سینٹرل کالم تھا, یعنی ہیجمان یعنی امریکہ, وہ اس کی چولیں ہلی ہوئی ہیں. کیونکہ ابھی دیکھیے کچھ دنوں کے بعد کازان رشیا میں ایک برکس کی سمٹ ہونے والی ہے, جس میں کہ رشیا, چائنا, ایران اور آدھی تمام ملک, ساؤتھ افریقہ, برازیل, یہ سب ہوں گے. ہندوستان ہوگا نہیں, ہمیشہ ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے ہندوستان ہوگا نہیں ہوگا, کس لیول پہ ہوگا, یہ دیکھا جائے گا آخر میں. بہرحال اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ کچھ رجیمز جیسے کہ سعودی عربیہ, وہ انہوں نے دیکھ رہے ہیں, وہ چاروں طرف کینوس پہ سب تصویریں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے چین کی ماتحتی میں ہاتھ بڑھا لیا اور ہاتھ ملا لیا تہران سے. گویا ایک انہوں نے کام شروع کر دیا کہ بھائی دیکھو یہ بھی ہم نے ایک آپشن اور کھول لیا ہے, اور اس کا مطلب اور دوسرے وہ حصہ ہو گئے ہیں اس کے برکس کے, لیجئے. لیکن ابھی ویسٹ جو ہے جس کے کی ڈپلیٹڈ ریسورسز ہوتے جا رہے ہیں انٹرنیشنل گڈ ول میں, وہ اس کے پاس ایک ہی اسکیم ہے. ابھی اگر آپ پڑھیے ان کے جو سب سے زیادہ انفلوئنشل کالمنسٹ ہیں ٹامس فریڈمن, اس کے ہیں نیو یارک ٹائمز کے, ان کا لیٹسٹ کالم
یحییٰ سنور کی موت کے بعد یہی ہے کہ بس اب یہ ہے کہ اس کو کسی طریقے سے ایبراہیمک اکارڈز کو ریوائو کیا جائے گا اور وہ ریاض اور یروشلم میں رشتے ہوں گے، لیکن اس سے پہلے اور بہت سی چیزیں بھی ہوں گی، لیکن ایم وہی ہے، کیونکہ اسمپشن یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی نہیں بدلے، یہ ابھی ہمارے ہیں۔ میرے نزدیک یہ اسمپشن غلط ہے، لیکن یہ رجیمز بدلتے بدلتے، یعنی ابھی ان میں وقت پوری طرح سے یہ کہ ان کے عوام کو یہ کیا بتائیں گے کیا نہیں بتائیں گے، ابھی اس منزل تک بات نہیں آئی ہے۔ پریشر نیچے سے جب بلڈ ہوگا تو وہ بھی ہونے لگے گا، لیکن کچھ ان کے رجیمز ولنریبل ہیں، مثلا کہ ابو الفتح السیسی جو پریزیڈنٹ ہیں، وہ دنیا اس علاقے کے جو لوگ ہیں اور جو سٹرگل میں ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کی بات کرتے ہیں، انہی کے ہیں وہ آدمی، وہ جنتا کے ایران ایجپٹ کے جنتا کے ریپرزنٹیٹیو نہیں ہیں، وہ وہاں گویا نامینیٹڈ ہیں امریکن اور اسرائیلی سے۔ اور یہی حالت تقریباً بیچارے ہمارے جارڈن کے بادشاہ کی ہے، کنگ عبداللہ۔ ایک زمانے میں ان کے بہت سمجھدار ان کا انکل جو تھا پرنس حسن، سر حسن، ان سے میں اکثر ملتا تھا جا کے، بہت ہی گہری سمجھ بوجھ کا آدمی، لیکن وہ کچھ پیلس کو میں ایسا ہوا کہ اس کو سائیڈ لائن کر دیا، اور ایسا سائیڈ لائن کیا کہ اس سے میرے خیال میں کم سے کچھ سال پہلے تو بات چیت بھی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہ بہت ہی ہیوملیٹ کرتا تھا۔ نقوی صاحب اس پر تھوڑا سا آگے آئیں گے۔ میں ابھی ایک خبر آ رہی ہے کہ سعودی عرب کا حدث ٹی وی چینل ہے، اس نے خبر دی ہے کہ ایک لبنان کی طرف سے ایک ڈرون اسرائیل کے پرائم منسٹر نتن یاہو کے پرائیویٹ ریزیڈنس میں اس نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ بالکل تازہ خبر ہے، ابھی کی اپڈیٹ ہے، اس لیے میں سوچا میں بتا دوں۔ لیکن ایک چیز جو میں ابھی بتانا چاہتا ہوں، بلکہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ آپ پچھلے کئی ہفتے سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو اسرائیل ہار چکا ہے، لیکن اب وہ کسی بھی طرح سے کسی بڑے لیڈر کو مار کر کے کوئی اس کو جیت کی طرح سے ظاہر کر کے پھر کوئی شاید جنگ بندی کا راستہ بنے گا۔ تو یحییٰ سنور کے مارے جانے کے بعد امریکہ، اسرائیل، جرمنی ایک قسم کے بیان آئے ہیں کہ یہ اپارچونٹی ہے امن بحال کرنے کی۔ کیا امن بحال جس طرح سے وہ چاہتے ہیں ویسے ہو جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اسرائیل، تم نہ تو غزہ میں جنگ جیت پائے، دیکھو نہ معلوم ہوتا ہے تم حزب اللہ کے خلاف جیت پاؤ گے، جو بھاگتے چور کی لنگوٹی، جو مل رہا ہے اس کو پکڑ لو، اس جنگ کو ختم کرو ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے۔ یہ جو انکمپلیٹ چیزیں ہیں وہ میں پوری کر رہا ہوں کہ بھائی یہ یحییٰ سنور کا مرنا تو وہاں کم سے کم اپنے لوگوں سے کہہ سکتے ہو کہ بہت بڑی جیت ہو گئی تمہاری، چلو ڈکلیئر کر دو اور پیس کسی طرح سے شانتی لاؤ، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تم اگر اسے بڑھاتے رہو گے تو اس کے دو تین پہلو ہیں جو کہ انٹرنیشنل سسٹم پہ جن کا اثر پڑے گا۔ کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے صاحب کہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 20 تاریخ ہو گئی ہے نا؟ جی بالکل 21 ہاں 15 دن رہ گئے ہیں امریکہ کے الیکشن کے۔ 5 نومبر کو الیکشن ہوگا اور یہ طے ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جن سے کی نتانیاہو کی رسائی اس لیے زیادہ ہے کہ کشنر ان کے جو داماد ہیں وہ ان کے پرسنل فرینڈ ہیں، اور دوسرے ہے ان کا رابطہ ایک، آپ کو یاد ہو
کی ایمبسی، امریکن ایمبسی انہوں نے تل اویو سے یروشلم کر دی ہیں، تو بات کی پسند آ گئی. تو اگر وہ جیت گئے تو ان کا فائدہ ہوگا، اور اگر ہیرس جیت گئیں تو شاید ان کا اتنا فائدہ نہ ہو. حالانکہ فائدہ دونوں کا نقصان ان کو نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہاں اسرائیلی لابی سے دونوں، ہیرس اور ٹرمپ دونوں ہی متاثر ہیں. سمجھے، ان کی تو یہ ہے کہ بھائی شت بھی میری، پٹ بھی میری، یہ آ جائے تو بھی ہمارے کنٹرول میں، یہ آ جائے تب بھی ہمارے کنٹرول میں. تو لہذا لیکن بہتر ان کے لیے یہ ہے، تو یہ اس اسکرپٹ کو یہ کیسے پلے کریں کہ امریکہ کے الیکشن میں یہ سینٹرل، یہ ایک اہم ایشو بن کے آ جائے. سمجھے، اور وہ کیا ہے کہ صاحب آپ مارتے فرض کریے کہ یہ بمباری جاری رکھے اپنی غزہ میں، تو جو مشیگن وغیرہ میں جہاں پہ کہ عرب پاپولیشنز، عرب ووٹ زیادہ ہے، وہ کہیں گھبرا کے جائے گا تو وہ ہیرس کی طرف آئے گا. ہو گیا ہیرس کی طرف وہ آیا تو دوسرا اس کے برعکس جو ووٹ ہے، دیکھیں وہاں بھی بڑا پولرائز ہے معاملہ، وہ ٹرمپ کی طرف جائے گا. تو لہذا اور اس کو کھینچنے میں نتانیاہو یہ دیکھیں گے فائدہ کہ بھائی وہاں ٹرمپ آ جائے تو وہ ہمارا ہے، اور یہ آ جائے، ہیرس آ جائے تو ہماری نہیں. وہ اس کو کس طرح سے پلے کریں گے. اچھا کا تو یہ ان کی ایک اسکرپٹ ہے، لیکن کیا بائیڈن کے ہاتھ میں کوئی کارڈ نہیں ہے؟ بھائی ہیرس بائیڈن ہی کے تو کینڈیڈیٹ ہیں، ڈیموکریٹک پارٹی کی کینڈیڈیٹ ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے وہاں سے پریشر ہے کہ کسی طرح ختم کرو. یعنی آپ کا انداز یہ ہے کہ 5 نومبر کی ووٹنگ سے پہلے کہیں سیز فائر ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے تو پھر امریکہ کو جا کے ان کا گلا دبا دینا پڑے گا، ورنہ دیکھیے وہ آسان نہیں ہے. یہ دیکھیے اس کے یہ بلڈ لسٹ اس کے اندر آ گیا ہے، جسے کہتے ہیں لٹرلی اس آدمی کے اندر نتانیاہو. اور وہ جس کو کہتے ہیں ٹائیگر کو رائڈ کرنا، یہ لٹرلی رائڈ کر رہا ہے. یہ اترا تو شیر اس کو کھا جائے گا، لہذا یہ اتر نہیں سکتا کم سے کم 5 تاریخ تک. سمجھے، اور تو پھر لیکن کیا اسرائیل کی بچی ہوئی جنتا ہے، باقی لوگ تو جا رہے ہیں، فوجی چھوڑ رہے ہیں، ناردرن اسرائیل خالی ہو گیا ہے. یہ سب الگ ہی خبریں آپ کے پاس آتی نہیں، دنیا کو نہیں مل رہی ہیں. وہ ابھی اس کی ویژول امیجز نہیں مل رہی کہ کیا بن گورین ایئرپورٹ سے کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور کتنے لوگ بچے ہیں، فوج کتنی بچی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ابھی یہ باتیں سامنے نہیں آئی ہیں. 15 دن ہے، یہ کھینچ لے جاؤ تو یہ. اب سوال یہ ہے کہ کیا بائیڈن اور نتانیاہو کے بیچ میں اس وقت طے ہوئی ہے؟ وہ بیچارے بلنکن کی دنیا میں کوئی سنتا ہی نہیں، بلکہ ہم تو ان کا نام بھی بھول گئے. سمجھے نا، وہ ایسا سیکرٹری آف اسٹیٹ جو کہ بیچارہ کچھ کر ہی نہ پایا. ہمیشہ جو کیا، جو چال نہایت بری چلی، جو چال بھی چلی وہ نہایت بری چلی. وہ ہے ان کا یہ حال. اچھا دیکھنا یہ ہے تو تب کیا ہوگا. اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے، ایران، حزب اللہ، ان لوگوں نے، کہ حزب اللہ نے اناؤنس کیا ہے کہ اب جنگ کو ہم دوسرے ایسکیلیٹری لیول پہ لے جا رہے ہیں. وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ ابھی اگر وہ بڑھانے والے ہیں، وہ ختم نہیں کرے گا تو ہم اس سے پہلے کہ وہ کریں، لو نہلے پہ دہلا ہم. اس کا ایک ابھی تک ریزسٹنس نے سیویلینز کو نہیں مارا ہے، ابھی تک ریزسٹنس نے، ایران نے کسی ہتھیار
इंटेलिजेंस एजेंसीज, छावनी, बेसेस, इनको अटैक किया है अभी तक उस स्कीम में नहीं आए हैं कि असैसिनेट करना शुरू। वहां तो अमेरिका में आपको याद हो जब वो शुरू हुई थी जंग यूक्रेन की, तो लिंडसे ग्रैहम जो उनके बड़े सीनियर लीडर हैं, उनका बहुत आसान मामला है, इसको पुतिन को जाके असैसिनेट कर दो। अच्छा, मैं उसमें मैं थोड़ा सा एक और दूसरी तरफ ले जाना चाहता हूं जी। एक जर्नलिस्ट हिंदुस्तानी जो पिछले दिनों तकरीबन 2 हफ्ते बैरूत में रहे, दाहिया में रहे, वहां के हालात बहुत नजदीक से उन्होंने देखे, बॉर्डर तक भी गए और हिजबुल्लाह के जो सपोर्टर सिंपैथाइजर्स उनसे भी उनकी कुछ मुलाकातें थीं। उन्होंने वापस आने के बाद जो एक तज्जिए के तौर पर एक बात कही, जो मैं इस पूरे 1 साल में पहली बार ये इस तरह की बात मैंने सुनी, शायद आपको भी नई सी लगे। उन्होंने ये कहा कि देखिए, इजराइल ने अपना वॉर 1 साल तक चलाने का थ्रेशोल्ड बढ़ा लिया है, यानी वो 1 साल तक जंग चला सके, यहां तक उन्हें कामयाबी मिली उस लिहाज से, क्योंकि उससे पहले ये छोटी जंगें लड़ते थे और आप भी कई बार कहते थे कि उनके कुछ उसूल हैं कि छोटी जंग लड़ो, अमेरिका अपने साथ हो तब जंग लड़ो, वगैरह वगैरह। तो ये एक कामयाबी के तौर पर उन्होंने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के तौर पर एक बात ये कही। इस बीच में ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर तकरीबन सारे मुल्कों में गए हैं, उन्होंने शुरुआत की लेबनान से, सीरिया, सऊदी अरब, कतर, उसके बाद कायरो, ये सब जगह गए। इसमें आपको, और इसी बीच में याह्या सिनवर का कत्ल भी हो गया। आपको क्या लगता है कि इस डिप्लोमेसी से कहीं कोई जंगबंदी का रास्ता कुछ बनेगा? क्या ये इन मुल्कों से जो बात एक खबर बार बार आई कि अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क होते हुए इजराइल को अपना एयर स्पेस दो या एयरपोर्ट दो तो हम आपको दुश्मन मानेंगे, हम जवाबी कार्रवाई आपके खिलाफ भी कर सकते हैं। 1 साल जंग के बाद, यानी 13वां महीना, और डिप्लोमेसी इस तरह से, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? कहां तक क्या होगा? आपने, आपके सवाल में ही जवाब मौजूद है। आपने ये कहा कि ये लोग जो हैं हमारे जीसीसी के ममालिक और अमान और इजिप्ट, ये खास करके ये दो, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि मैं ये कहने के लिए इस पे दस्तखत करने को तैयार हूं कि ये बहुत देर तक बच नहीं सकती रेजीम्स, अमान और इजिप्ट। ये खैर, बात आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। वो ये था कि जब ईरान ने रिटेलिएटरी हमला किया और 180 करीब मिसाइल वगैरह डायरेक्टली शिकार किया, डायरेक्ट किए इजराइल पे, तब ये था कि अब इजराइल एक जवाबी हमला देगा। उसमें बहुत नुकसान हुआ इनका मिलिट्री, बाय द वे, वो जाहिर छुपा गए हैं, इनकी लाशें जा रही हैं उसमें हेलीकॉप्टर्स में, लोग देख रहे हैं कि भाई 10-10 हेलीकॉप्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्या लेके जा रहे हैं यहाँ से, तो वही जाहिर है वुंडेड सोल्जर्स हैं। क्या हो रहा है वो अभी हमारी आंखों के पीछे से ओझल है, वो हम नहीं देख रहे हैं। तो अभी ये है कि इन्होंने ये कह दिया कि देखिए ये रिटेलिएट करेंगे, जाके फौरन इनके हाथ पकड़ लिए अमेरिका ने और उन्होंने कहा कि भाई देखो, रिटेलिएट करोगे तो 2 चीजें तुम नहीं कर सकते। तुमने अगर इनके ऑयल रिसोर्सेज पे मारा तो ये फिर तुम्हारे भी ऑयल रिसोर्स 2 ही हैं तुम्हारे पास, और बाकी तुम्हारे अतराफ में हैं, वो फिर तुम्हारे जहाज जो उड़ के जाएंगे जिन ममालिक के ऊपर से, उनके पास जो तेल के जखीरे हैं वो सब फिर अटैक में हो जाएंगे और दुनिया इस इकोनॉमिक जोल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नंबर 1। तुम्हें यह है कि वो न्यूक्लियर होने वाला है, उसके लिए एक असेसमेंट दुनिया में चल रहा है कि जो अयातुल्लाह खामेनी का, पहले खुमैनी का और फिर खामेनी का फतवा था कि साहब हम न्यूक्लियर आर्म्स इसलिए नहीं बनाते कि इससे सिविलाइजेशंस बर्बाद होती हैं,
لہذا یہ غیر اسلامی ہے، ہم یہ نہیں بنائیں گے. لیکن اگر آپ کے نیوکلیئر انسٹالیشنز پہ حملہ کرنے لگے، اس میں دو پہلو ہیں کہ نیوکلیئر انسٹالیشن جو 4-5 جگہ پہ پھیلے ہوئے ہیں وہ ہیں پہاڑوں کے بیچ میں. پہاڑ کو ہٹانا تو صرف ہنومان کا کام ہے، وہ اسرائیلیوں کا کام تو ہے نہیں. اور اسرائیلی اس کے لیے پھر یہ کہ وہ جن بنکر بسٹرز سے انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، یہ ناکافی ہیں نیوکلیئر اٹیک کے لیے، مطلب نیوکلیئر فیسلٹیز جو ہیں ایران کی ان تک پہنچنے کے لیے. تو یہ کیا کریں گے؟ اس لیے ایک بحث یہ چھڑی کہ کیا ان کے پاس جو ٹرمپ کے زمانے میں وہ نیوکلیئر فیسلٹیز تیار کی گئی تھیں، وہ نیوکلیئر ویپنز تیار کیے گئے تھے جس سے کہ یہ پہاڑ کو پینیٹریٹ کر سکیں، کیا وہ استعمال ہو سکتے ہیں؟ ابھی ٹرمپ وہاں نہیں ہے لیکن انہی کے زمانے میں جو بنی تھی. تو یہ بحث چلی. پھر ہوا کہ اگر یہ کرو گے تو پھر تمہیں یہ نہیں معلوم کہ وہ فتویٰ ریورس ہو چکا ہے کہ ریورس ہو رہا ہے. بہرحال یہ تم نے اگر کیا اور ایک ہفتے کے بعد ایران کے پاس معلوم ہوا کیا تو یہ کہ ابھی نیوکلیئر ہتھیار ہیں آلریڈی، تو وہ فتویٰ تو ان کا پرائیویٹ معاملہ ہے، انہوں نے طے کر لیا کہ بات آلریڈی ہے. اور فرض کیجئے نہیں ہے تو وہ 7 دن میں بنا لیں گے، پھر کہاں جائیں گے آپ؟ تو اس لیے وہ کہیں نہیں تھا اس کو نیوکلیئر ہیڈ کو راکٹ پہ لگانے کے لیے وقت چاہیے. تو تب تک دنیا بیٹھی دیکھتی رہے گی، رشیا دیکھتا رہے گا، چین دیکھتا رہے گا، اور دنیا وہ اس کا ایسکیلیشن کا ایک چیز ہے لمٹس ٹو پاور. یہ اس حد تک یہ جا سکتے ہیں، اس کے آگے یہ نہیں جا سکتے. اب وہ وہیں پہ ہی اٹکے ہوئے ہیں. ادھر ان لوگوں نے اپنے لیول کو بڑھا دیا ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے یہ ڈرون آیا ہے اور یہ ڈرون ایران کا ہے کہ حزب اللہ کا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں. میرے خیال میں حزب اللہ کا ہی ہونا چاہیے لاجیکلی. اور وہ نتانیاہو کو بتا رہا ہے کہ دیکھو بھائی، اب تمہارے دیکھا وہاں ہم نے تمہارے ڈنر ڈائننگ روم میں جا کے سولجرز کو مارا تھا، تو ہم کہیں تمہارے ڈرائنگ روم میں نہ تمہاری اوپر دیکھو کہیں ڈرون تو نہیں ہے آس پاس. بالکل بالکل یہ بہت ممکن ہے. دیکھیے جو 1 اکتوبر کا جو حملہ ہوا ایران کی طرف سے، اس کی ڈیٹیل جو سامنے آئی تھی اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ اس حملے سے پہلے اسرائیل کے تمام جو اس ایریے میں سسٹمز تھے ان کو جام کر دیا گیا تھا ہیکنگ کر کے. اور ابھی ایک اور خبر آ رہی ہے، اب تفصیل نہیں رہی لیکن میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ ایران کے کچھ ہیکرز نے امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا کے بہت ہی سینسٹیو انسٹیٹیوشنز تک ایکسس کر لیا ہے، اور ان حکومتوں نے اپنے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہیں خاص ایڈوائزریز جاری کی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ اپنے کمپیوٹر کھنگال کے دیکھو کہیں چوری تو نہیں ہو رہا ہے آپ کا ڈیٹا. تو یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. آخر میں ایک خبر ہے جس پر ہلکا سا آپ سے کمنٹ چاہوں گا. آج ہی صبح بغداد میں سعودی عرب کے ایک ٹیلی ویژن چینل حدث نام ہے اس پر اس لیے حملہ ہوا، توڑ پھوڑ ہوئی، کمپیوٹرز وغیرہ توڑ دیے، کیمرے وغیرہ توڑ دیے بھیڑ میں آ کر کے، چونکہ اس چینل نے، بلکہ ان ملکوں کے GCC ملکوں کے چینلز نے شنوار کو ایک بڑے ٹیررسٹ کے طور پر ذکر کیا ہے اس مارے جانے کے بعد. کیا یہ سارے ملکوں کی حکومتیں اب بھی میڈیا کے ذریعے اپنے عوام کو دبا کر کے واقعی دبانے میں کامیاب ہو جائیں گی کیا؟ اس کے اوپر میں بات پہلے کہی چکا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ابھی کوشش یہی، میں نے کہا نا کہ وہی رفتار بے ڈھنگی میں نے آپ کو بتایا تھا قذافی کے زمانے میں کہ اس خبر کو دبا دو. یعنی اگر تم اپنا سر ریت میں ڈال دو تو طوفان گزر گیا. یہ تو لہذا ان کا یہی ہے کہ لوگوں تک نہ پہنچے. لیکن اب ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں تک تو سوشل میڈیا سے پہنچ رہا ہے. تو سوشل میڈیا کو کیا
बंद किया जा रहा है कहीं या नहीं बंद किया गया है, ये बताया जाए। अगर बंद करोगे तो उसको सर्कमवेंट करने के भी बहुत से तरीके हैं, वो होगा। तो ये एक स्पाइरलिंग है इंफॉर्मेशन गेम, और वो ये मैनेज आप कब तक करोगे? झूठ बोल के आप कब तक इसको चलाओगे? तो ये यानी आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया जैसे हम अपने हिंदुस्तान में गोदी मीडिया कहते हैं, सब कुछ नहीं छुपाया जा सकता। ये अब नाकाम हो चुकी वो ताकतें जो अरबों करोड़ों रुपया लगाते थे चैनल चला करके, और पॉलिटिकल पार्टियां और कुछ बड़े पूंजीपति, अब लगता है कि वो पकड़ कमजोर होती जा रही है सोशल मीडिया की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत हम शुक्रगुजार हैं। आप अपने जिंदगी के बहुत से ऐसे तजर्बे जो शायद लोगों को पता भी नहीं है, नई नस्ल को तो गद्दाफी के बारे में ज्यादा कुछ मालूमात नहीं है, और एक मौके पर तो हम भी साथ में थे उस टेंट तक जो सिर्त में उनका जो शहर है उसमें, और वाकईन जब आदमी खासतौर पर जर्नलिस्ट जब ग्राउंड पर जाता है, जो चीजें वहां महसूस करके समझ के अपने रीडर्स को और अपने सुनने वालों तक पहुंचाता है, वो बहुत अहम होती है। ये बातें किताबों में नहीं मिलती। कल एक लतीफे के तौर से बताता हूं, चैनल का नाम न लूंगा क्योंकि उसके एंकर हमारे किसी हद तक दोस्त हैं, लेकिन साहब अजीब और गरीब किसी तरीके से उनके एक साहब कहीं वो चले गए थे इजराइल। चलो इजराइल तो बुला ही रहा है कि भाई जर्नलिस्टों आओ, हमारी भी कहानी तुमसे भी सुन ले हम। तो एक इंडियन जर्नलिस्ट यानी पैलेस्टीनियन कहानी नहीं लिखने गया है, वो इजराइल के हक में, और वहां से आके मेरे ख्याल में 2-3-4 दिन जितने दिन भी रहे हूं, तो कल पूरा एक घंटे का प्रोग्राम था कि साहब मैं कैसे बचा और शैपनल मेरे ऊपर कैसे गिरने वाला था और वो नहीं गिरा। अरे हमने कहा ये क्या, या अल्लाह, अब झूठ वो एक तो वेस्टर्न मीडिया बोल ही रहा है, अब तुम उसके कॉपी कैट बने हुए हो। भाई झूठ बोलने के लिए कुछ कम से कम अपना एक ब्यूरो तो वहां उस एरिया में कहीं खोल दो। अरे भाई तुम चलो ही में सही, लेकिन खोलो तो कम वक्त हो। और सर इस झूठ के जरिए भी उन्हीं की पब्लिसिटी हो रही है। शार्पनल से डर के अगर आप आए हैं तो महफूज नहीं है, इजराइल। तो ये सब चीजें बहुत ही अहम होती हैं, बहुत ही दिलचस्प। मेरे भी एक लाइव प्रोग्राम में कोई साहब तेल अवीव से प्रोग्राम हमारा देखते हैं, मैंने उन्हें दावत दी है कि आप अगर मुझे आप राब्ता कर लें, ईमेल करके अपना नंबर भेज दें, तो मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि इजराइल में हालात अंदर क्या हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि खबर को नजदीक से कवर किया जाए और लोगों तक खबरें पहुंचाई जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सईद नकवी साहब, आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हूं मैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।